موضوع الدرس في عقائد الباطلة من اليهود والرد عليهم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون. سورة المائدہ میں الحمدللہ ہم نے جو سابقہ آیات میں پڑھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو یہود و نصارہ اور کفار سے موالات سے منع کیا ہے کہ ان سے تعلق نہ ہو، دوستی نہ ہو، محبت نہ ہو. اسی لیے اللہ نے حکم دیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، جو تم میں سے ان کا دوست بنے گا تو وہ بھی انہی میں سے شمار ہوگا. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالمین کو ہدایت نہیں دیتے جو اپنے آپ کو ظلم پہ رکھنا چاہیں، جو ظلم سے نکلنا چاہیں تو اللہ ہدایت دیتے ہیں. وَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی نفاق ہے، وہ کہتے بھی ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پر مصیبت نہ آ جائے. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ وَأَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ. اب اللہ تبارک و تعالی قریب ہے کہ آپ کو فتح عطا فرمائیں، آپ کو کامیابی عطا فرمائیں. تو جب آپ کامیاب ہوں گے تو پھر یہ منافق بڑے پریشان ہوں گے. فَيَصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. اب ان کا حال یہ ہوگا کہ جو دل میں چھپایا تھا نا کہ یہ ہم کافر ہیں، اصل کفر تھا، اوپر سے ایمان تھا کہ بھی مصیبت پڑے گی ان سے مل جائیں گے اور نہیں پڑے گی تو ان سے مل جائیں گے. اللہ نے کہا اب بڑے شرمسار ہوں گے کہ کاش ہم سچے مسلمان ہوتے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور کہیں گے ایمان والوں سے یہی لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے، بڑی بڑی قسمیں. إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، برباد ہو گئے ان کے اعمال اور یہ خود بھی ٹوٹے والوں میں ہو گئے کہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، اندر سے کافر تھے، اندر سے دشمن تھے اور ظاہر میں وہ مسلمان بنے ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ اب اس کے بعد جو قسمیں یہود نصارہ منافقین، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، ایمان والو جو آدمی مرتد ہو جائے، کیا معنی دین سے نکل جائے، مسلمان ہونے کے بعد قادیانی بن گیا، مسلمان ہونے کے بعد ہندو بن گیا،
مسلمان ہونے کے بعد سکھ بن گیا، عیسائی بن گیا، تو جو کافر ہو جاتے ہیں غم نہ کرو، اللہ کے ہاتھ میں سب چیز ہے۔ اگر یہ ساری دنیا بھی نعوذ باللہ ارتداد میں آ جائے، دین چھوڑ دے، اللہ قادر ہے سوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک ایسی قوم پیدا فرمائیں گے یحبہم ویحبونہ، جو اللہ کو محبوب رکھیں گے اور اللہ ان کو محبوب رکھیں گے، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے بڑے متواضع ہوں گے، رحماء بینہم، جیسے اللہ نے فرمایا، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں میں بڑے سخت ہوں گے۔ مومن کی شان یہی ہے کہ آپس میں نرم ہو اور دشمن کے لیے گرم ہو۔ یجاہدون فی سبیل اللہ لا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جہاد ہوتا ہی وہی ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کے راستے میں ہو، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے ہو، اللہ کی عظمت کے لیے ہو۔ یہ جو آج کل کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے، اپنی پارٹی کی عزت کے لیے غلبے کی، یہ تو فساد فی الارض ہے، یہ قتال نہیں ہوتا ہے۔ قتال کے اصول ہیں، اسباب ہیں، ذرائع ہیں، احکام ہیں، جہاد کے بھی احکام ہیں۔ یہ کیا، یہ کون سا پتہ نہیں ہمیں سمجھ نہیں آیا، کون سا جہاد ہے کہ کبھی اسکولوں میں جا کے بم مار دو اور کبھی کسی شیعہ کی عبادت گاہ میں جا کے بم مار دو۔ یہ اس سے کوئی کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ شیعت ختم ہو جائے، نہیں، بڑے حوصلے سے جذبات میں نہ آ جائے آدمی، جذبات سے بات سمجھ نہیں آتی، غصے سے کیا سمجھ آئے؟ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اگر تم سارے مسلمان بھی مل کر شیعہ کو مارنا شروع کر دو تو کیا شیعت ختم ہو جائے؟ یہ سیدنا عثمان غنی کے دور میں آہستہ 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 پروان چڑھے۔ عبداللہ ابن سبا نے ان کی قیادت کی، اس نے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے دو جماعتیں پیدا کی۔ ایک کو نعرہ یہ دیا کہ جی ہم تو اصحاب رسول کے غلام ہیں، ان کے پاؤں کی خاک ہیں، لیکن یہ جو اہل بیت کے لوگ ہیں نا، انہوں نے بڑا ظلم کیا، یعنی صحابہ کی محبت اہل بیت سے دشمنی۔ ایک جماعت یہ پیدا کی جو خوارج کہلاتے، وہ اپنے سوا کسی کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے، سب کو قتل کرو، سب کو مارو، سب کو مارو، بس یہ خارجیوں کا وصف ہے کہ جو بھی بندہ ان کی قاعدے پہ نہیں چلتا، ان کی بات کو نہیں مانتا، وہ ختم، مارو اس کو۔ یہ خوارج بن گئے۔ ایک جماعت کو یہ نعرہ دیا کہ حب اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جی ہم تو اہل بیت کے غلام ہیں، اور انسان کا جو اہل ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، قربت ہوتی ہے، لا شک اس میں بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل حضور کی قرابت جو ہے وہ تو حضرت علی سے ہے، کہ وہ ابن عم رسول اللہ ہے، حضور کے چاچے کا بیٹا ہے اور حضور کا داماد ہے، اور داماد بھی بڑی شان ہے کہ اللہ نے حکم دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کریں۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا ما تزوجت من نسائی ولا من بناتی الا بامر اللہ، میں نے خود بھی کوئی شادی ایسی نہیں کی اور نہ اپنے بیٹیوں کی شادی کی مگر اللہ کے حکم سے۔ تو اس لیے انہوں نے پھر حضرت علی کو اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ بعض تو ان میں ایسی جماعتیں بھی پیدا ہو گئیں جو نصیری کہلاتے ہیں، آج کل بھی ہیں، کہ وہ حضرت علی کو خود خدا مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ حضرت علی کے اندر حلول کر گئے،
دیکھنے میں تو علی ہے لیکن اصل میں مولا علی ہے. اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کا سلام بھی چھوڑ دیا, قرآن و حدیث کا سلام بھی چھوڑ دیا. حالانکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام. مومن کی نشانی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انہوں نے چھوڑ دی, انہوں نے کہا یا علی مدد, دوسرے کہا مولا علی مدد. اور انہوں نے اذان بھی بدل دی, کلمہ بھی بدل دیا. تو یہ دو جماعتیں, یہ شیعہ کہلائے, روافض کہلائے, وہ خوارج کہلائے, یہ دو جماعتیں. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا تھا, اور حضرت علی کا ہر فرمان بڑا عظیم ہے, لیکن یہ تو فرمان ایسا ہے جو سونے کے پانی سے لکھا جائے. آپ نے فرمایا تو سیاح کو فی عطان, میرے بارے میں دو جماعتیں برباد ہو جائیں گی, محب مفرط و مبغض مفرط. ایک وہ جماعت ہے جو میری محبت میں بڑھ جائے گی, غلب کرے گی, آخر برباد ہو جائے گی. اور ایک وہ جماعت ہوگی جو میرے بغض میں, میری دشمنی میں, میری توہین میں بڑھ جائے گی, فرمایا وہ بھی ہلاک. اور فرمایا کہ نجات والی اور صحیح حق والی جماعت وہ ہوگی جو نہ افراط میں نہ تفریط میں. اب محبت میں بڑھنے والے کون ہیں؟ شیعہ, روافض, حضرت علی مشکل کشا, مولا علی. بڑھتے بڑھتے ان کو نعوذ باللہ خدا تک پہنچایا, اور جھوٹے عقیدے اور جھوٹے قصے بیان کیے کہ جب بادل گرجتے ہیں تو یہ علی کی آواز ہوتی ہے, حضرت علی آواز دیتے ہیں تو بادل, آپ کو سمجھ آتا ہے کہ شاید بادل گرج رہے ہیں. اور یہ جو بجلی چمکتی ہے, انہوں نے کہا نہیں, یہ سیف ذوالفقار ہوتی ہے, علی کی تلوار ہے, جب وہ لہراتے ہیں تو بجلی چمکتی ہے. پتہ نہیں وہ آسمان میں کس کے خلاف تلواریں لہرا رہے ہیں. بس ایک عقیدہ ہے, جاہلوں نے بنا دیا ہے, اس کا کوئی علاج ہے آپ کے پاس, کیا کر سکتے ہیں. اور خوارج اتنے آگے بڑھ گئے, انہوں نے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, حضرت علی تو کافر ہے. انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الفاطمۃ بضعۃ منی, سیدہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من ابغضها فقد ابغضنی, جو اس سے بغض رکھے گا اسے مجھ سے بغض رکھا. ومن آذاها فقد آذانی, جس نے اس کو تکلیف پہنچائی مجھے تکلیف پہنچائی. ومن آذانی فقد آذ اللہ, اور جیسے مجھے تکلیف پہنچائے اسے اللہ کو تکلیف پہنچائے. حضور کے خلاف جب بات کریں تو اللہ کی تکلیف ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ, اور جو اللہ کو اذا پہنچائے, اللہ کے حکم کے خلاف باتیں کرے تو قریب ہے کہ اللہ ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لے. وہ کہتے ہیں جناب کہ حدیث صحیح ہے, اور حضرت علی نے اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا بنت محمد مصطفیٰ پہ کہ حضور نے اتنا ہدایت فرمائی, لیکن حضرت علی نے دوسری شادی کے لیے تیار ہو گئے, اور شادی بھی کس سے کر رہے تھے؟ ابو جہل کی بیٹی سے. اور یہ حقیقت ہے, کوئی منع نہیں, کوئی دوسری شادی کرنا منع ہے کیا؟ اگر حضرت علی نے کوئی ایسا ارادہ کیا بھی ہے تو اس میں نعوذ باللہ کیا خلاف ہے شریعت کا؟ اور ابو جہل کی بیٹی سے کیا؟ ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی, اب تو وہ ابو جہل کی بیٹی نہیں ہے نا. حضرت اکرمہ مسلمان ہو گئے, ان کا بیٹی مسلمان ہو گئی, اور خدا کی قدرت ہے ابو جہل کے 3 بھائی جو تھے وہ تینوں مسلمان ہو گئے. وہی بدبخت نکلا. تو اگر حضرت علی نے کوئی ایسا ارادہ کیا بھی ہو
تو شریعت میں تو کوئی منع نہیں نا. کہتے ہیں کہ پھر حدیث میں، اور یہ تو ہے حدیث میں، جو حق ہے وہ تو ہم مانتے ہیں، وہ چاہے کوئی کہے. حضور نے مسجد نبوی میں صحابہ کو جمع کیا اور خطبہ دیا اور فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ علی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ حضرت علی کو کہہ دیں کہ خبردار لا تجمع بنت عدو اللہ و بنت رسول اللہ، اللہ کے دشمن کی بیٹی کو محمد کی بیٹی پہ سوکن لانا چاہتے ہو. اگر تم نے واقعی شادی کا ارادہ کر لیا ہے طلق فاطمہ، تو فاطمہ کو طلاق دے تو جاؤ شادی کرو. حضرت علی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ارادہ تو کیا تھا، میں نے کوئی اس پہ عمل تو نہیں کیا، اور پھر میں نے ارادہ کیا تھا، مشورہ کرتا آپ سے، بی بی فاطمہ سے عرض کرتا. باہر یہ مسئلہ ہے. اور یاد رکھو اس میں بھی حضرت علی کی بھلائی تھی کہ اگر خدا نہ کرے دو بیویوں کے ہوتے ہوئے سیدہ فاطمہ کے حق میں کوتاہی ہو گئی تو علی پکڑا جائے گا. صرف اپنی بیٹی کا شان مطلوب نہیں تھا، حضور جانتے تھے سیدۃ النساء ہیں وہ، اور ان کے حق میں ذرا بات ہو گئی یا سیدہ فاطمہ نے غصے میں آ کر علی کے خلاف کوئی بات کر دی، پھر بھی تو میرا گھر برباد ہو گیا نا. اس لیے حضور نے منع فرما دیا تھا. وہ کہتے ہیں جناب حضور نے منع فرمایا، خطبہ فرمایا، منبر پہ کھڑے ہو کے بتایا، لیکن حضرت علی نے کتنی کئی شادیاں کر ڈالی اور 18 ان کے بچے تھے. کہتے ہیں اللہ کے نبی کا مخالف ہے، یہ کہتے ہیں مسلمان ہے. وہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ سے پانی بھرواتے تھے، مشکیزیں پہ کھینچ کھینچ کے لاتی تھی، اس کی پشت کے اوپر داغ پڑ گئے تھے رسوں کے، چکی پیستی تھی گھر میں، ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، اسی لیے رات کو جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے، غسل کرنے والے بھی نہ دیکھیں کہ میں نے بی بی فاطمہ پہ کتنا ظلم کیا ہے. یہ بھی اتباع و برباد ہو گئے. اسی لیے حضرت نے فرمایا نا کہ میری محبت میں بڑھ جائیں گے یا میرے بغض میں بڑھ جائیں گے. اور یہ قاعدہ یاد رکھو، حضرت علی کا یہ فرمان جو ہے نا، یہ یعنی نون من الذہب ہے. یہ ساری دنیا میں یہی دو چیزیں ہیں. انبیاء کی محبت میں بڑھ گئے تو حضور کو خدا بنا دیا، بشریت سے نکال کے اللہ کے نور کا ٹکڑا بنا دیا، برباد ہو گئے، ہلاک ہو. دشمنی میں بڑھ گئے تو کہا ہمارے جیسا ایک انسان تھا، مر گیا، ختم ہو گئی بات، وہ بھی برباد ہو گئے. وہ محبت میں بڑھ گئے، یہ گستاخی میں بڑھ گئے. توحید کا معنی یہی ہے کہ حضور کی شان میں گستاخی کرو، یا عشق رسول کا شان یہی ہے کہ حضور کو بڑھا 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 کے نعوذ باللہ خدا بنا دو گے. یہ مستوی تھا عرش پہ، خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. میں سو جاؤں صلی اللہ کہتے کہتے، محمد کو خود خدا کہتے کہتے، یہ تم نظمیں پڑھو، اس سے بڑا کفر شرک کوئی ہے؟ اولیاء اللہ کی محبت میں اتنے بڑھے نعوذ باللہ کہ کتابوں میں لکھ دیا کہ حضور جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے اور آگے جانے لگے تو جبریل کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. وما منا الا لہ مقام معلوم، ہمارا ایک مقام ہے، بس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. تو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نے کندھا دیا حضور کو اور حضور آج تک پہنچے. یعنی پتہ نہیں بدبخت جھوٹ بولتے ہوئے اتنا بھول جاتے ہیں کہ جب حضور کو معراج ہوا عبد القادر پیدا بھی ہوا تھا، کندھا دینے کیسے پہنچ گیا؟ یار کوئی جھوٹ بولنے کی توقع بھی تو ہو نا.
کسی علامہ سے جھوٹ سیکھو جو جھوٹے خواب بناتا ہو، اس سے جا کے جھوٹ بولنا بھی سیکھو کہ حضور آئے تھے میرے پاس بڑے ناراض سے اور کہا آپ کے ملک میں نہیں آؤں گا، میں پاؤں پڑ گیا، میں نے منت کی اور حضور بڑی مشکل سے راضی ہوئے، فرمایا ہاں بس اس شرط پہ آؤں گا کہ تم میری ٹکٹ کا بھی انتظام کرو اور میں تیرے ادارے میں آؤں گا اور کہیں نہیں جاؤں گا۔ انا للہ، اتنا بڑا جھوٹ اور وہ بھی اللہ کے نبی پہ۔ اللہ بلائے تو براق بھیجے، جبریل بھیجے، تم بلاؤ تو ٹکٹ بھیج کے پتہ نہیں کس ایئر لائن کا حضور نے فرمایا تھا یہ نہیں بتایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو، ویسے وہ بیچارے علامہ صاحب آج کل بیمار بھی ہیں، اللہ شفا دے، اور دعا کرو اللہ اس کا خاتمہ اچھا کر دے۔ ایک منٹ لگتا ہے، عالم آدمی ہے، سمجھ جائے توبہ کر لے کہ میں نے جو غلط باتیں کی ہیں اللہ معاف کرے۔ ایک کام کا آدمی تھا، برباد ہو گیا، اپنی پارٹی بنانے کے لیے تباہ ہو گیا، سیاست کی لعنت میں پڑ گیا۔ تمہارا کیا کام ہے سیاست سے؟ فاضل آدمی تھا، قابل آدمی تھا، ذہین آدمی تھا، بول سکتا تھا، کئی زبانوں میں بول سکتا تھا، پوری دنیا میں اس نے کام کیا۔ بس دعا کرو اللہ اس کا بھی، اللہ ہمارا بھی خاتمہ ایمان پہ کرے، صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ آدمی کو جب شان ملتی ہے نا بندہ بھٹک جاتا ہے۔ اللہ قلیل من عبادی الشکور، وہ بہت تھوڑے ہیں جو اس وقت بھی اپنی اس صحیح عقیدے پہ قائم رہتے ہیں، ورنہ بندے کو اتنا عزت ملے، اتنا مقام ملے تو بندے تو پھر بھٹک جاتے ہیں۔ ہاں جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جن کی تربیت ہو چکی ہوتی ہے اور نفس امارہ مر چکا ہوتا ہے، وہ نہیں ہٹتے راستے، لاکھ باتیں کرتے ہیں وہ نہیں ہٹتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت غلام نواز ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، میں نے بھی زیارت کی حضرت کی، بہت بڑے عالم تھے اور عاشق رسول تھے اور عاشق صحابہ تھے۔ عشق تھا، عاشق کچھ بھی برداشت نہیں کرتا نا، عاشق عاشق ہوتا ہے۔ محبت بڑی مطلبی چیز ہے، محبت اور عشق میں بڑا فرق ہے۔ محبت مانگتی ہے، عشق کچھ نہیں مانگتا۔ لوگوں نے آج تک فرق سیکھا ہی نہیں ہے نا، مصیبت تو یہ ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا نا کہ عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ وہ تو عاشق ہے، اسے جلنا ہے نا۔ فرمانے سے پوچھو کیوں جل رہے ہو، کوئی دلیل دے، ہوگا میں جل رہا ہوں تو میں کیا تکلیف ہے؟ عشق بڑی چیز ہوتی ہے۔ حضور کے صحابی تھے، صحابی صرف حضور سے محبت نہیں کرتے، عشق کرتے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی کوئی کروڑواں درجہ نصیب کر دے۔ ایک صحابی ہیں حضور کے، کوئی بڑے صحابہ میں بھی نہیں ہے، فقہاء میں بھی نہیں، علماء میں بھی، عام صاحب دیہاتی۔ خبر پہنچی کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فوت ہو گئے۔ ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ یہ آنکھیں اب حضور کو نہیں دیکھیں گی، مجھے اندھا کر دے۔ یہ عشق ہے، یہ مسئلہ نہیں، عشق ہے۔ یا اللہ اب یہ کان حضور کی آواز نہیں سنیں گے، مجھے بہرا کر دے۔ اسی وقت مستجاب الدعوات تھے، بیچارے اندھے بھی ہو گئے، بہرے بھی۔ میں نے کہا اگر حضور کی بات نہیں سننی تو پھر کانوں کا کیا فائدہ ہے؟ گانے سننے کے لیے تو میں نہیں دیے نا۔ اگر ان آنکھوں نے جلوہ محبوب نہ دیکھا تو پھر آنکھوں کا کیا فائدہ ہے؟ ساری زندگی بقیہ اندھے ہو کے گزار دی۔ عشق، یہ عشق کی بات ہے۔ تو مولانا بھی عشق تھا صحابہ سے،
ایک دفعہ جلسہ تھا تو تقریر فرمانے کے لیے جب آئے تو پہلے وہ سیکٹری کھڑے ہوتے ہیں نا جو اعلان کرتے ہیں کہ ابھی فلاں آئیں گے ابھی فلاں آئیں گے. یہ سیکٹری حضرات جو ہیں یہ بھی الحمدللہ کافی ہمیں گمراہ کرنے میں حصہ ڈالتے ہیں. اب حضرت علامہ آ رہے ہیں اور حضرت عابد زاہد جسے کبھی تہجد نے پڑھی ہو بڑا عابد زاہد ہی ہو جاتا ہے جو تقریر کے بعد اسی فجر کی نماز بھی جماعت سے نہ پڑھے سو جائے. ان کے نزدیک بڑا علامہ ہوتا ہے. انہوں نے تعریف کی. انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کے سامنے جو تقریر فرمائیں گے نا وہ شیر سرحد ہے. اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر آپ ان کی ولایت کا اعتراف کریں گے. حضرت ممبر پہ بیٹھے کہنے لگے کہ بھائی اللہ عالم اس آدمی کو مجھ سے کیا دشمنی تھی. میں انسان تھا اس نے مجھے جانور بنا دیا. شیر سرحد، شیر تو جانور ہوتا ہے تو انسان افضل ہوتا ہے یہ شیر افضل ہوتا ہے. اور فرمایا بھائی شیر کی تو دم ہوتی ہے میری تو دم بھی نہیں ہے. اور کہا کہ ان کا نورانی چہرہ دیکھو. انہوں نے کہا جو پٹھان لڑکیاں بیچتے چکلے میں بٹھائے ہوئے ہیں ان کا چہرہ بھی سفید ہوتا ہے. یہاں ٹھنڈے ملک والے گورے چٹے ہوتے ہیں اس میں نورانی اشانیت کوئی نہیں ہوتی. یہ لوگ تھے فوراً مٹا دیا اپنے آپ کو اصل مقام پہ لے آئے کہ ذرا سا کہیں تکبر پیدا نہ ہو جائے دل میں. فوراً اپنا رگڑا نکال دیا اسی وقت. اللہ اکبر اللہ اکبر کیا لوگ تھے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ معنی نہیں ہوتا محبت کا کہ عبد القادر جیلانی جا کے حضور کو کندھا دے. یہ محبت نہیں یہ کفر ہے. یہ معنی نہیں ہوتا محبت کا کہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ جن کی زندگی توحید میں گزری ان کا لقب ہی داتا رکھ دے. بدبختوں داتا خدا ہوتا ہے بندہ کیسے داتا ہوتا ہے وہ تو خود مانگنے والا ہے. ان سے جا کے بچے مانگنے اولادیں مانگنی ان کی قبروں کے طواف کرنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا الٹے پاؤں چلنا ان کی مزاروں کو ار کے گلاب کے پانی سے غسل دینا کہ خدا کا کعبہ دھلتا ہے تو ہمارے مرشد کی قبر بھی دھل رہی ہے. اللہ کے کعبے کا دروازہ پہ سونا لگ سکتا ہے تو ہمارے مرشد کی مزار پہ سونے کا دروازہ ہی کیوں نہیں لگ سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمانوں ہمیں نہ ان سے کوئی بغض ہے نہ آپ سے کوئی گلہ ہے. اگر سونے کے دروازے جائز ہوتے نا جی تو اللہ نے صحابہ کو بڑی دولت دی تھی. وہ سب سے پہلے حضور کے روضے پہ سونا لگاتے. اور صحابہ کے دور میں جب اسلام سین سے لے کر ماورا نہر اور سین تک پہنچ گیا اب اسلام کو کوئی ضرورت کی دولت کی. وہ تو خزانے بھرے ہوئے تھے. لیکن وصیت کرتے تھے کہ جب ہماری قبر بنائی جائے ایک تو قبر کچی ہو اس میں پکی اینٹ بھی نہ لگائی جائے. حضور نے فرمایا یہ پکی اینٹ جو ہے یہ آگ پہ پکی ہوئی اینٹ جو ہے آگ تو عذاب کی علامت ہوتی ہے. پکی اینٹ قبر پہ نہ لگاؤ. کچی قبر رکھو چاہے سیدھی رکھو چاہے اس میں لحد بناؤ اور اوپر صرف ایک بالشت کے قریب مٹی کی سنام بنا دو تاکہ پتہ چلے کہ یہ قبر ہے. لیکن ہم محبت میں پڑ گئے تو یہی نتیجہ ہوتا ہے. یاد رکھو کہ یا مبغض یا محب. انہوں نے خدا بنا دیا انہوں نے کافر بنا. اور اہل حق کون ہے؟ اہل سنت والجماعت جنہوں نے کہا کہ حضرت علی ابن عم النبی المصطفیٰ رابعۃ الخلفاء زوج سید فاطمہ الزہرا ابو الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہ الی یوم القیامہ.
جن نے یہ عقیدہ رکھا کہ آپ چوتھے خلیفہ ہیں، آپ حسن حسین کے ابا ہیں، آپ سیدہ فاطمہ زہرا کے شوہر ہیں، آپ ابن ام النبی المصطفیٰ ہیں، آپ بطل من ابطال الاسلام ہیں، آپ اسلام کے اندر سب سے بہتر فیصلے کرنے والے ہیں اور مسلمانوں میں سب سے بڑے بہادر اور بطل من ابطال الاسلام ہیں، الحمدللہ وہ حق پہ رہے، نہ ادھر بڑھے نہ ادھر بڑھے۔ تو اس لیے ایمان سے کہیں کہ اس وقت سے جو شیعت چلی چلی چلی، حضرت عثمان جیسا مظلوم شہید ہو گیا، کوئی بدلہ لے سکا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابہ سے جنگیں کرا دی، سیدہ فاطمہ سے جنگیں کرا دی، ماں بیٹا ٹکرا گئے، حضرت علی اور حضرت معاویہ ٹکرا گئے، پھر اس پہ تم نے بس نہ کی، کوفے سے خط بھجوا کے حضرت علی کا بچا ہوا خاندان جو تھا اس کو بھی شہید کرا دیا، حضرت حسن کو زہر پلا دی، حضرت حسین اور مسلم ابن عقیل اور ان کے فرزندوں کو قرب و بلا میں بلا کے شہید کرا دیا کوفے کے اندر، اور اتنا بڑا ظلم ہوا کہ آپ کے بچے جو تھے ان میں صرف حضرت زین العابدین بچی ہے، بیویاں بچی ہیں، باقی علی اصغر علی سب شہید ہو۔ تو وہ مسئلہ جو ہے چلتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا، نہ تیرے مارنے سے شیعہ مر جائیں گے، نہ ان کے مارنے سے سنی ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو فقط ایک فتنہ ہے دشمن کو دکھانے کے لیے، کافروں کو خوش کرنے کے لیے، یہودیوں کی مدد کرنے کے لیے کہ جو انہوں نے اندر زہر بویا ہے وہ زہر ظاہر ہوتا ہے، سب ان کے خرید کردہ بندے ہوتے ہیں، ورنہ کوئی انسان، مسلمان تو بڑی بات ہے، کوئی انسان یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ 150 بچے معصوموں کو شہید کر دیا جائے۔ آج پھر جناب 19 پتہ نہیں 20 شہید مر گئے اور 50 زخمی ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی مسلمان ملک میں، کافروں کے ملک میں مسلمان آزادی سے نماز پڑھتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، سپیکر چلتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اور مسلمان ملک میں اپنی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اور ہماری سوچ کیا ہے ماشاءاللہ، وہ گانے کے لیے سپیکر کھلے رہیں، قرآن کے لیے بند۔ بھائی بند کرنے ہیں تو برائی کے لیے بھی ساتھ بند کرو نا، یا سپیکروں سے کوئی جب تک سپیکر چلتے آئے، اسی لیے جھگڑا تھا، جب سپیکر بند کر دیں گے جھگڑے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ بس دعا کرو اللہ مسلمان امت پہ رحم کرے، اللہ حضور کی امت پہ رحم کرے، اللہ عالم اسلام پہ رحم کرے، اللہ عالم اسلام میں امن قائم کرے۔ لیکن ایک بات پلے باندھ لو، اس وقت پوری دشمن امہ جو ہے، یہود ہیں، نصارہ ہیں، سب کی نظریں 2 ملکوں کے خلاف ہیں، ایک اس ملک کے خلاف ہے، ایک آپ کے پاکستان کے خلاف۔ یہ سازشیں پروان چڑھ چکی ہیں، 50 سال پہلے یہ پلان بن چکے ہیں، تم تو خواب میں ہو نا، سوئے ہوئے ہو ماشاءاللہ۔ 50 سال پہلے انہوں نے ساری پلاننگ کی ہے، اور اسی طرح ٹارگٹ پہ وہاں چیز ہو رہی ہے۔ ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم۔ ایمان سے کہو اب مسلمانوں کی اسمبلی ہو اور 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے، یہ کس کی رسم ہے؟ حضور کی سنت ہے۔ اچھا جو شہید ہو گئے ٹھیک ہے، میرے بھی بچے ہیں، میں تو الحمدللہ، پتہ نہیں آپ تو دعا کرتے ہیں نہیں، میں تو مظلوموں کے لیے روز دعا کرتا ہوں، ان کے والدین کے لیے بھی، سب کے لیے بھی، اور جو کراچی میں یا کسی بھی جگہ شہید ہوتے ہیں مظلوم، ہمارے تو اپنے علماء بیچارے شہید ہو گئے، تو سب کے لیے الحمدللہ۔ لیکن ان کی قبروں پہ جا کے اظہار محبت میں شمع جلا رہے ہیں، یہ کس کی سنت ہے؟
صحابہ جب شہید ہوئے سیدنا حمزہ کے حضور نے شمع جلائیں. خدا کا خوف کر، یعنی اتنی تم ان کے مقلد بن گئے ہو کہ ہر چیز میں انگریز کی تابع داری اور وہی تمہاری گردن کاٹ رہا ہے. ہر چیز میں ان کی تابع داری. قانون ہے تو لاڈ نکالے کا ہے، زبان ہے تو اس دشمن کی ہے جس دشمن نے ہمیں مارا ہے اور مسلمانوں کو مارنا چاہتا ہے. اپنی زبان میں ہم بات بھی نہیں کرتے. ہمارا بڑا لیڈر وہی ہوتا ہے جو انگریزی میں بات کرے اور منہ ٹیڑھا کر کے بات کرے جیسے دریائے ٹیم سے دھلی ہوئی زبان بول رہا ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہر عمرے والے کا، ہر مسلمان کا فرض ہے جتنے دن اللہ مکے میں نصیب کرے، مدینے میں نصیب کرے، طواف کرو، تہجد پڑھو، سعودی عرب کے لیے دعا کرو. یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہ مرکز اسلام ہے، یہ مرکز دین ہے، یہ مولد محمد مصطفیٰ ہے، یہ محبت وحی ہے، یہ مشرق نور ہے. مدینے میں میرے مدنی کا روضہ مبارکہ ہے، صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. اب دشمن اپنی چالوں سے اس سب چیز کو مٹانے پہ تلا ہوا ہے. مسجد اقصی کو روزانہ نیچے سے سرنگیں کھود کے گرانا چاہتا ہے، وہاں صخرہ گرانا چاہتا ہے، ہیکل بنانا چاہتا ہے. ہم قراردادیں پاس کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور شام کو بیٹھ کے ان کے ساتھ ڈنر کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کیا کرو کہ اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وہذا البلد الامین. اور اللہ پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ برما کی، ہندوستان کی، بنگلہ دیش کی، مسلمان جس ملک میں بھی ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، اللہ ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرمائے. اور اللہ ہمارے نوجوانوں کو بکنے سے بچائے یا فساد اور جہاد کا فرق سمجھائے کہ فساد الگ چیز ہے، واللہ لا يحب المفسدین. اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے دوستی نہ رکھو، میں اس بات پہ قادر ہوں ایک ایسی جماعت پیدا کروں گا یجاہدون فی سبیل اللہ لا یخافون لومۃ لائم، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. یاد رکھو جہاد کی تال کے معنی بھی ہے، جہاد اپنے نفس سے بھی ہے کہ حرام کھانے سے بچائیں، جہاد خدمت والد، یہ سب جہاد ہے. ذالک فضل اللہ ہوتی ہے من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے کامیاب کریں، جس کو چاہے شکست دیں. واللہ واسع علیم، اللہ اس سب سے بڑے وسعت علم والے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوست اللہ اور اللہ کا رسول. تمہاری محبت اللہ سے ہو یا اللہ کے رسول سے ہو. والذین آمنوا، یا ایمان والوں سے. اور ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، جو نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. نماز قائم کرنے کا کیا معنی ہے کہ نماز کو اس کے شروط و ارکان کے ساتھ وقت پہ ادا کرتے ہیں. ویؤتون الزکوٰۃ، اور اللہ نے جو ان پہ زکوٰۃ فرض فرمائی ہے یا صدقۃ الفطر واجب ہے وہ دیتے ہیں، یا قربانی کرنا جو ہے وہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واجب کے درجے میں ہے. وَهُمْ راكعون، اور ہمیشہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، بعض لوگوں نے اس آیت سے ایک روایت بھی بنائی ہے کہ حضرت علی نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی خیرات کی تھی، لہذا یہ آیت حضرت علی کے لیے ہے. یہ غلط بات ہے، یہ تو سارے جمع کے سرے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازیں قائم کرتے ہیں، یؤتون الزکوٰۃ، زکاتیں ادا کرتے ہیں، وہم راکعون. اگر حضرت علی ہوتا تو ہم راکع مفسقہ ہوتا، جمع تو نہ ہوتی. تو یہاں رکوع جو ہے مانے ہے اللہ کے آگے جھکنے میں. جیسے اللہ نے فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا
جو اللہ سے دوست رکھے، اللہ سے محبت رکھے، ایمان والوں سے رکھے، اللہ کے رسول سے رکھے، یہی اللہ کی جماعت ہے، یہی اللہ کی پارٹی ہے۔ فإن حزب اللہ هم الغالبون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت اور حزب اللہ جو ہے وہ غالب۔ غالب کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم ملک پہ غالب ہیں، غالب معنی حجت کے اعتبار سے غالب ہیں کہ حق کا مقابلہ آج تک باطل نہیں کر سکا۔ غالب کا معنی یہ ہے وہ کامیاب ہیں اور کافر ناکام ہیں کہ آخرت میں ان کو جنت ملے گی، ان کو جہنم ملے، دنیاوی غلبہ بھی اللہ دے دے ورنہ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ کیسے غالب ہیں، آج تو ہر جگہ مسلمان ذلیل ہیں۔ اس ذلیل ہونے کے باوجود بھی تو قرآن کا کوئی توڑ نہیں کر سکا، ہمارے ذلیل ہونے کے باوجود بھی آج تک قرآن کی کسی خبر کو کوئی دنیا چیلنج نہیں کر سکی۔ تو یہ ہمارا غلبہ ہے کہ حق حق ہے اور ہمیشہ حق غالب رہتا ہے۔ الحق یعلو ولا یعلی، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ھزوا ولعبا، ایمان والو ان لوگوں کو جو تمہارے دین سے مذاق کرتے ہیں، آپ وہ اہل کتاب میں سے ہیں جو تم سے پہلے یا کفار ہیں، کبھی ان کو دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کو تم مومنین اگر تم ہو ایمان والے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو یہ مذاق کرتے ہیں، یہ ٹھٹھا کرتے ہیں۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ ان کو کوئی عقل نہیں ہے۔ قل یا اہل الکتاب هل تنکرون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون، اہل کتاب سے کہیں اس لیے ہم سے انتقام لیتے ہو، ہم سے دشمنی کرتے ہو کہ ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، وما انزل الینا، اس کتاب پہ ایمان ہے جو ہماری طرف اتاری گئی، وما انزل من قبل، جو تم ہم سے پہلے کتابیں اتری ہیں تورات انجیل، اس پر بھی ایمان ہے، وان اکثرکم فاسقون، لیکن تم اکثر جو ہو وہ دین سے نکلنے والے ہو۔ اللہ پاک رحمت فرمائیں اور اللہ دین پہ قائم رکھیں، اور اللہ پاک اللہم ارزقنا حسن الختام، خاتمہ خیر نصیب فرمائیں۔ عمرے سے جو واپس جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے نصیحت یہی ہے کہ وہ اس عمرے کے ارکان جو ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھیں، کعبۃ اللہ کی عظمت کو دل میں بسا کے رکھیں اور پابندی سے نماز پڑھیں۔ بس اگر آپ نمازی بن گئے سب کچھ بن گئے، اپنے گھر میں، بیوی میں، بچوں میں، لڑکیوں، سب کو نمازی بنیں۔ اگر دم ادا کریں تو کیسے کریں؟ منڈی میں چلے جائیں، ایک بکری لے کے ذبح کر کے گوشت غریبوں کو تقسیم کر دیں، وہاں غریب کھڑے ہوتے ہیں۔ کہتے جی کہ زمزم جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ نہیں لینے جا دیتے، وہاں جو گیلن دیتے ہیں کیا وہ زمزم ہوتا ہے؟ مجھے کیا پتا، میں کو دینے والا ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں، یا میں بھر کے بھیجتا ہوں۔ تو اچھے مسلمانوں کو زمزم پینے کے بعد اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ زمزم ہے یا زمزم نہیں ہے، اور تو مکے کے کافر بھی پہچان لیتے تھے۔ یہ زمزم گم ہو گیا تھا، سیل آئی نا، سیل کہتے ہیں جب بادلوں کا برسات کا پانی پہاڑوں سے گرتا ہے، ہم نے دیکھا ہے 1973 میں یہ جو پنکھے ہیں نا حرم کے نیچے، ان پنکھوں تک پانی تھا۔ کعبۃ اللہ کا دروازہ دیکھا کتنا اونچائی، آدھا ڈوبا ہوا تھا، لیکن عاشق اس وقت بھی تیر کے طواف کر رہے تھے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ، وہ سیل جو آئی نا جی تو اس نے ٹکر ماری پہاڑوں میں، تو وہ جو چشمے آ رہے تھے زمزم کے وہ ادھر ادھر راستے بدل گئے، کیونکہ یہ جو زمزم ہے نا یاد رکھو، اس کا ایک چشمہ تو آتا ہے کعبہ شریف کے نیچے سے، بالکل عین کعبۃ اللہ کے نیچے سے زمزم کی ایسے چادر آ رہی ہے پانی کی، اور ایک آتا ہے جبل ابی قبیس کی طرف سے، اور ایک آتا ہے صفا کی طرف سے۔ یہ چشمے آگے جا کے ملتے ہیں اور یہی جا کے پھر زمزم ملتا ہے۔ تو بہرحال وہ زمزم گم ہو گیا۔ اب عبد المطلب سردار تھے اس وقت مکے کے، حضور کے دادا، ان نے آ کے کعبے میں طواف کیا، ملتزم پہ کھڑا ہوا، منت مانی کہ یا اللہ زمزم مجھے مل جائے تو میں اپنا بیٹا تیرے نام پہ ذبح کروں گا۔ وہ ڈھونڈتے رہے، خواب دیکھا، تلاش کیا، جب چکھا ہاں ہاضا ماء زمزم، یہ زمزم کا پانی ہے۔ اور زمزم کے پانی کا تو ذائقہ ہی الگ ہے، اگر نہیں پہچان سکتے ہو تو پینے کا کیا فائدہ ہے؟
بہرحال مجھے نہیں پتا وہ زمزم دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں. حضرت 22 نمبر پارے میں درود شریف والی آیت ہے. درود شریف والی آیت یہ لکھا ہوا ہے کہ عید میلاد النبی بنا کے پڑھا کرو. نہیں، اس آیت کا ترجمہ صرف تم نے سمجھا ہے یا صحابہ نے بھی سمجھا تھا، تابعین نے، محدثین نے؟ انہوں نے تو مانا نہیں لیا جو تم نے لیا ہے کہ میلاد مناؤ اور درود پڑھو یا جمعہ سے پہلے کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھو. وہ تو مطلق حکم ہے اللہ کا کہ اللہ بھی پڑھتے ہیں، ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھا کرو. تو ہم ہر نماز میں نہیں پڑھتے، سلام بھی پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں. تصوف اگر قرآن و سنت کی روشنی میں ہو، تزکیے کے معنی میں تو بالکل ٹھیک ہے. اگر بناوٹی ہو، نقلی ہو تو غلط ہے. اگر مدرسے کا نام مثلا کسی بزرگ کے نام پہ رکھ دیں کوئی عرض نہیں. یہاں دیکھا نہیں مسجد ابی ہریرہ، مدرسہ ابی ہریرہ، شہر ابراہیم الخلیل، مدرسہ عطا ابن ابی رباح، یہ سارے اس پہ منع ہے. جامعہ عبداللہ مسعود، جامعہ ابن عباس، سید جامعہ عائشہ، کوئی منع نہیں. حرم شریف میں جو ہوٹل ہیں ان کے گوشت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہ میں گوشت ہوٹل والوں کو بیچتا ہوں نہ مجھے پتا ہے. مجھے کیا پتا وہ ہوٹل والا گوشت باہر کا ہے یا یہاں کا ہے. اگر باہر کا ہے تو بالکل اعتبار نہیں، اگر مکے کا ذبح شدہ ہے تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن انشاءاللہ 99% باہر کا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اگر ذبح کرو تو 30 ریال کلو پڑتا ہے گوشت، باہر والا ملتا ہے 8 ریال. تو ہر کوئی وہی خرید کر کے تمہیں کھلائے گا، 30 ریال والا کون کھلاتا ہے؟ یہ بھی دشمن کی ایک سازش ہے. یاد رکھو کہ حلال مہنگا کر دو، حرام سستا کر دو، خود بخود کام ہو جائے گا، کہنا بھی نہیں پڑے گا. آج زنا جو ہے وہ سستا ہے، 10 ریال میں بھی ہو جاتا ہے. نکاح کے لیے تو لاکھوں ریال چاہیے. رکوع کے بعد جو لوگ ہاتھ باندھتے ہیں، جو باندھتے ہیں ان سے پوچھیں. ہمیں تو آج تک کوئی حدیث مبارک نہیں ملی. رفع یدین بھی حدیث میں موجود ہے اور نہ کرنا بھی موجود ہے. بالکل نماز ہوتی ہے، جو کرتے ہیں ان کی بھی ہوتی ہے، جو نہیں کرتے ان کی بھی ہوتی ہے، جو لڑتے ہیں ان کی نہیں ہوتی. مسح کرنے کا جرابوں پر مسح نہیں ہوتا، مسح ہوتا ہے موضع پر. المسح علی الخفین، وہ جو لفظ آتا ہے نا جوربین، اس سے مراد بھی علماء نے فرمایا سخینین، کہ موٹی اتنی جوراب جس میں آدمی پیدل چل سکتا ہو. اور بعد میں فرمایا کہ جورب سے مراد لفافہ ہے، کہ بعض لوگ اپنے اس موزے کے اوپر بھی ایک کپڑا چڑھا لیتے تھے کہ وہ گندا نہ ہو، میلا نہ ہو، خراب نہ ہو، اس کو دھو کے اس پہ مسح ہو سکتا ہے. یہ جو نیلون کی جرابیں ہیں یہ حضور کے زمانے میں بنی ہی نہیں تھی، تو وہاں سے مسح کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کو؟ اس وقت فیکٹری تھی ایسی؟ اگر کوئی آدمی نماز پڑھے، عورتیں آگے کھڑی ہوں اور وہ بھی وہی نماز پڑھ رہی ہوں، بات سمجھو، تو پھر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی. باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں گنجائش ہے کہ مجبوری ہے، حل کوئی نہیں. اگر وہ اپنی نماز پڑھ رہی ہے، میں اپنی پڑھ رہا ہوں، تو کوئی آدمی کھڑی رہے آگے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں غلط لکھتے ہیں. سورت نمل کا قصہ جس سے لوگ بزرگوں سے ما فوق الفطرت عقائد وابستہ کر لیتے ہیں، یہ ما فوق الفطرت تو نہیں ہے. اللہ کے بندے قال الذی عنده علم من الکتاب، اس میں اعظم ہے. وہ تو اگر آپ کو بھی مل جائے تو آپ کی دعا قبول ہوگی. وہ تو حضور کا فرمان ہے الذی اذا دعی بہ اجاب، جس کے ذریعے دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. تو اس میں کم ما فوق الفطرت بات ہو گئی. میں عمرے پہ آیا، طواف کیا، صفا مروہ کیا، اوپر والی چادر اتار کر قمیض پہن لی. پھر مجھے معلوم ہوا قمیض اتار کر چادر لے لی اور پھر حلق پٹی کا ٹھیک ہو گیا. کوئی بات، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں. میں خداموں میں آیا، 9 ذی الحجہ کو غسل کیا
اور تھوڑی سی خوشبو لگائی، اس کے بعد احرام باندھا، حج کیا، ٹھیک ہے. احرام سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے، حضور پاک نے لگائی ہے. اگر دم پڑ جائے تو اس کا گوشت عمرے والے کھا سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے. یہ غریب ہوتے تو لاکھ روپے خرچ کر کے کہاں آتے عمرے پہ. مسجد میں عورتوں کو مسجد کے چندے کے لیے تقریر کر سکتی ہے. تقریر تو کی جا سکتی ہے، عورتوں سے بھی چندہ، حضور نے چندہ کیا عورتوں سے. یا معاشر النساء تصدقنا، آپ نے فرمایا عورتیں خیرات کیا کرو. میں نے مدینہ منورہ سے واپسی پہ عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ کیا، اس کے بعد کپڑے پہن لیے، احرام اتار گیا. حلق نہیں کیا، لیکن اگر نہیں کیا مطلقاً تو حلق بھی کراؤ، ایک دم بھی ادا کرو. لیس رہا من دور اللہ کا شفا، یہ قرآن کی آیت ہے. اگر کوئی موذی مرض ہو، بیماری ہو، حتیٰ کہ کینسر کے لیے بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کو 1001 دفعہ پڑھ کے دواؤں پہ بھی دم کریں، پانی پہ بھی دم کریں، ہر چیز پہ دم کریں، وہی اس کو پلاتے رہیں. اور ہر 3 دن کے بعد پھر پڑھیں. انشاءاللہ داڑھی رکھنا واجب ہے، لیکن اب فرض کے عادت میں ہے. اس کا تواتر جو ہے نا، اس کو فرض میں پہنچا دیتا ہے. مدینے سے مکہ آتے ہوئے عورت کو ایام آ رہا ہے تو عمرے کی نیت کر لے، پاکستان نہیں جا سکتی، پھر عمرہ مکمل کر کے جائے گی. ضعیف حدیث کو کسی کام نہیں، فضائل میں ساری ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں، ساری حدیث کی کتابیں ضعیف حدیثوں بھری ہوئی ہیں. حجر اسود کو ہاتھ لگ جائے تو چومنا سنت ہے، نہ لگے تو صرف اشارہ کریں. سورت یاسین قرآن کا دل ہے، ایک ایک حرف پہ نیکیاں ملیں گی، ایک ایک حرف پہ گناہ گریں گے. اگر کوئی کسی پر تعویذ کرے، مرنے کے لیے تعویذ، کوئی کسی تعویذ سے نہیں مرتا. اگر تعویذ سے مرتے نا لوگ تو آپ کو کوئی چلتا پھرتا بھی نظر نہ آتا. آج کل تو تعویذ بھی کرائے پہ ملتے ہیں ماشاءاللہ. ٹی وی پہ بیٹھ کے اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اسم اعظم ہے، اور لیکن 10 روپے بھیج دے، بدبخت ہے، اسم اعظم ہے تو چندے مانگ رہا ہے. پہلے عمرے میں حل کرانے کے بعد دوسرا عمرہ کرے. ہر عمرے میں حل کرانا ہوگا، چاہے 100 عمرہ کریں. پھر کینچی کس بات کی، اب اس طرح پھیر چکے ہو تو کینچی کس پہ پھیرو گے. میرے دوست ممبئی سے جدے کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، ان کے پاسپورٹ میں بھی ٹھپا لگا ہوا، عمرہ نہیں کر رہے. عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ جدے میں آئیں گے احرام باندھ کے نہ آئیں، پھر جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کر دیں. داڑھی ایک دفعہ کٹائیں تو صغیرہ ہے، بار بار کٹانے سے وہ کبیرہ ہو جاتی ہے، ہر آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. خط بنا سکتے ہیں، رخسار پہ خط بنا سکتے ہیں، وہ منع نہیں ہے. اگر ایجنسی والے غیر محرم کو محرم بنا کے بھیجتے ہیں تو تم اندھے ہو، اس نے تو ٹکٹ بیچنی ہے، تم کو میں کیوں اس کو محرم بناؤں؟ نہیں بناتا. میں نے میری نماز مسجد میں پڑھ لی، دفتر آیا تو وہاں بھی جماعت ہو رہی تھی، اس میں بھی مل گیا، کوئی بات نہیں، وہ قضا نماز نفل ہو جائے گی. قضا نماز تم نے اکیلے ادا کرنی ہے، جماعت سے تو نہیں کر سکتے. وہ تو جماعت پڑھ رہے ہیں، تم مل گئے تو تمہاری بھی نفل ہو گئی. اگر آدمی اپنے بہنوں اور بیٹیوں کو اپنی جائیداد کا حصہ دینا چاہتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں دیتی. آپ ان کے نام انتقال کر دیں، پھر میں دیکھتا ہوں تمہیں واپس کرتی ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم مانگیں گے تو ظلم کرے گا، مارے گا، ہم اس لیے جی ہم نے بخشا آپ کو. آپ ان کو انتقال کر دیں، رجسٹری کر دیں، ان کو قبضہ دے دیں، پھر میں دیکھوں آپ کو واپس کریں. پتہ نہیں کسی مسئلہ حیات کے
حیات کے سانپ میں، ہاں وہ یعنی سانپ کی شکل میں تھا، تو ایک عالم نے اس کو کاٹ ڈالا۔ تو جب ان کو پکڑ کے لے گئے تو انہوں نے کہا کہ حضور کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شکل بنائے گا اسی میں شمار ہوگا۔ اب یہ سانپ کی شکل میں تھا، مجھے کیا پتا کہ یہ جن تھا۔ بیوی کی طرف سے اپنے خاوند پہ زنا کی تہمت بڑا سخت گناہ ہے، ان کو یا تو ثبوت پیش کرے ورنہ لیان کرنا پڑے گا، ورنہ حد قذف لگے گی۔ مرتد مسلمان ہونا چاہے دوبارہ غسل کر کے کلمہ پڑھے کسی عالم کے پاس جا کر، اور آئندہ اپنے عمل سے ظاہر کرے کہ صحیح مسلمان ہو گیا ہے۔ میں طائف سے جمعہ کو آتا ہوں، عمرہ اپنا ہر جمعہ عمرہ کرنا مشکل ہے تو نہ آیا کرے، کوئی ضروری تو نہیں ہے نا، کوئی تمہارے لیے کعبہ شریف اداس تو نہیں ہے، ورنہ میقات ہے، احرام باندھ کے آیا کرے۔ کبھی آپ نے اب دیکھو نا جی حرم میں ڈیوٹی کرتے ہیں، خدام الحجاج ہیں، یہ کبھی بغیر وردی کے کرتے ہیں، ان کے لیے وردی ضروری ہے، اسلام کی وردی کوئی ضروری نہیں ہے۔ نہ ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے جناب، پاؤں میں مہندی لگی ہوئی عمرہ نہیں ہو سکتا، نہ ہے، عمرہ کرنا پڑے گا۔ سر کے بال مختلف حصوں سے تھوڑے تھوڑے کاٹے جائیں، دم پڑ جائے گی، سارے سر کے بال کاٹنے ہیں۔ میں اچانک تیز آواز میں ڈر جاتا ہوں، ہر بیماری کا علاج زمزم ہے، وہ پی کے دعا مانگو۔ میری والدہ کو بیماری ہے، گھٹنوں میں سوجن ہے، تو اس کا علاج بھی زمزم ہے، پانی بھی پئیں اور اسی جگہ لگائیں بھی، زمزم ہر بیماری کا علاج ہے نا۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت ہوتی ہے، جب ہم طواف کرتے ہیں تو وہ طواف خود بخود واجب ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی 2 رکعت واجب ہیں۔ نماز کا کوئی مکروہ، ہاں بالکل مکروہ ہے، فجر کے بعد کیا ہے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھے، عصر کے بعد کیا ہے تو مغرب کے بعد نماز پڑھے۔ پاکستان میں دیوبند کے حوالے سے، دیوبند ایک جگہ کا نام ہے، جیسے بریلی ایک جگہ کا نام ہے، تو وہاں پر الحمدللہ علماء حق بھی ہوتے ہیں اور غلط بھی ہوتے ہیں۔ میں نے جستجو کی ہے کہ قرآن حدیث سے، قرآن و حدیث سے چاروں اماموں کا نام مل جائے، نہیں ملا، بس امام بخاری کا مل گیا، امام مسلم کا، امام ترمذی کا مل گیا، وہ جب مل جائے تو مجھے بتا دوں، میں بتا دوں گا آپ کو۔ مسلمان ہونے کے بعد، قرآن و سنت کے بعد ائمہ کی ابتدا، مسلمان ہونے کے بعد ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی پارٹیاں کریں اکیلے، معلوم ہوا نا کہ کسی امام کے پیچھے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے الرحمن والعرش استوا کما یلیق بشانہ، الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ غیر معقول۔ امام مالک، امام حنبل، تمام ائمہ کی فقہی مسائل میں تقلید ضروری ہے، فاسألوا الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور یہی ہمیں حکم ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں میں ہے جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے۔ ٹھل حمزہ سے کوئی بہرحال کوئی بھی مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو میں ابھی نکلوں گا ملنے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں، یا پھر عشاء کے بعد نیچے 74 نمبر گیٹ سے اتر کے سامنے بیٹھا ہوں، وہاں ملنے آ کے۔ جنازے میں دونوں سلام بھی حدیث میں ثابت ہے اور ایک بھی ثابت ہے، 2 سلام پھیریں گے زیادہ ثواب ہوگا، ورنہ نماز ایک سلام سے بھی ہو جاتی ہے۔
کہتے ہیں جی کہ بچے کو جب سنبھالا جاتا ہے احرام میں تو کپڑا منہ کو لگ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، لگتا ہے، ہاتھ دھو کے تولیے سے پوچھ لیا، کوئی بنا نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، احتیاطاً کوئی دم نہیں ہوتی، کوئی غلطی ہو تو دم دیں ورنہ خیرات کر دیں۔ صفا طواف سائی جو حل کرواتے ہوئے غلطی سے پتہ نہیں کیا لگا لی، 1 منٹ لگا، کولون لگا یا کریم لگا لی، پھر اتار دی، کوئی بات نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی دم نہیں، کوئی دم ہے ہی نہیں۔ اگر پردے دار عورت احرام کی حالت میں ہو تو آگے کپڑا کھینچ کے رکھے، جیسے گھونگھٹ نکالتی ہیں نا عورتیں، تو کپڑا منہ کو بھی نہیں لگے گا، پردہ بھی رہے گا۔ اور یہی حدیث میں ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آدمی ہمارے قریب آ جاتے تھے صدلنا علی وجوہنا، ہم کپڑا کھینچ کے چہرے کے آگے لٹکا لیتے تھے، اور مرد چلے دور تو پھر ہم اٹھا لیتے۔ مسجد الحرام کی تحیہ ہے طواف کرنا، کہ جب بھی داخل ہوں طواف کریں، اگر طواف نہ کر سکے تو پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ 2 اذانوں کے درمیان میں زیادہ وقفہ نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے میرے بھائی کہ ہمارے دماغوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جب تک اذان نہ ہو سنت نہیں پڑھ سکتے، یہ غلط بات، جب وقت ہو گیا پڑھ سکتے ہیں، کئی مسجدوں میں اذان ہو چکی ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں تو پہلی اذان اعلام کے لیے 11:30 بجے ہو جاتی ہے۔